ہمارے رحیم یہ ایسے ہے 12ویں کلاس کا اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ وومن پلیس ان سوسائٹی، معاشرے میں عورت کا مقام۔ تو یہ ایزی میں پڑھا رہا ہوں عام طلباء کے لیے، آپ یہ کر لیں اور ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں۔ جیسے جیسے آپ اچھے ہوں آپ پھر اس کے بعد سٹینڈرڈ یہ اسی کوئی بندہ جو ہے نا وہ لمبا کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے۔ مین اینڈ وومن آر دا ٹو پارٹس آف اے ہول، مرد اور عورت ہیں دو حصے آف اے ہول، ایک مجموعے کے۔ مطلب یہ کہ ہم اکیلا جو مرد ہے نا وہ بھی سوسائٹی کو قائم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اکیلی عورت جو ہے۔ آج کل الگ مسئلہ سائنس تجربے کر رہی ہے کہ کیا مرد بھی بچے کو جنم دے سکتا ہے یا کہ نہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ جناب موویاں بن رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مستقبل کا انسان جو ہے نا وہ بچے کو جنم دے، کیونکہ دنیا میں یہ بھی تحریک چلی ہوئی ہے کہ بھئی عورتیں کہتی ہیں ہمارے جو تکالیف ہیں مرد جو ہے نا یہ سمجھتا نہیں ہے، تو برابر کے رائٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے، جتنے بچے عورت جنم دے اتنے مرد جو ہے وہ بھی جنم دے۔ تو اگر یہ قانون کسی ملک میں بن گیا نا تو پھر ادھر کہنا ہے مردوں کے لیے مسئلہ خراب ہو جانا ہے۔ ون از انکمپلیٹ وداؤٹ دا ادر، ایک ادھورا ہے، نامکمل ہے، وداؤٹ دا ادر دوسرے کے بغیر۔ دا ایگزسٹینس آف ون وداؤٹ دا ادر وڈ ناٹ بی پاسبل، بقا آف ون ایک کا وجود وداؤٹ دا ادر دوسرے کے بغیر وڈ ناٹ بی پاسبل، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ان اسلامک سوسائٹی، اسلامی معاشرے میں وومن آر ٹریٹڈ ود اٹ موسٹ آنر، عورتوں سے برتاؤ کیا جاتا ہے بہت زیادہ آنر، عزت احترام کے ساتھ۔ شی ہیز دا آنر آف بینگ اے مدر، اے وائف، اے سسٹر اینڈ اے ڈاٹر۔ اس کے پاس شی ہیز دا آنر، اس کے پاس اعزاز ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، آف بینگ اے مدر، ایک ماں ہونے کی، ایک بیوی ہونے کی، ایک بہن اور ایک بیٹی ہونے کا اس کے پاس اعزاز ہوتا ہے، آنر۔ نو ادر ریلیجن گیوز ہر سو مچ امپورٹینس ایز اسلام گیوز ہر، کوئی دوسرا مذہب گیوز ہر نہیں دیتا، نو ادر ریلیجن، کوئی بھی دوسرا مذہب اس کو سو مچ امپورٹینس، اتنی اہمیت نہیں دیتا، ایز اسلام گیوز ہر، جتنا کہ اسلام اس کو دیتا ہے۔ ان ولیجز، دیہاتوں میں، وومن آر ناٹ رسپیکٹڈ، عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی۔ اب تو بہرحال شعور آ گیا ہے کچھ نہ کچھ، تو لیکن پھر بھی عموماً جو دیہاتوں کی صورتحال ہے وہ شہروں کے مقابلے میں ویسے ابتر ہی ہے، اور لوگ چونکہ ویسے ہی پٹھے ڈالنے والے ہوتے ہیں، ان کا دماغ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، وہ جیسے بھینسوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ دے ڈو ناٹ ایون گیٹ دا چانسز آف ایجوکیشن، عورتیں حتیٰ کہ ڈو ناٹ گیٹ، حاصل نہیں کرتی دا چانسز آف ایجوکیشن، تعلیم کے مواقع ہی نہیں ہیں۔ دے ہیو ٹو ورک ان دا فیلڈز ود مین، ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ہیو ٹو کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کرنا پڑے آپ کو شاید میں جملے لکھوائیں یا نہیں، اگر کوئی کام آپ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے آپ اس کو بیان کرنے کے لیے ہیز ٹو یا ہیو ٹو کی شکل میں، ان دا فیلڈز وہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے کھیتوں میں، ود مین، مردوں کے ساتھ۔ دیئر لائف ان ولیجز از ہارڈ، ان کی زندگی دیہاتوں میں از ہارڈ، ٹف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ ان سٹیز، شہروں میں، وومن کین گیٹ ایجوکیشن، عورتیں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ دے کین ٹیک پارٹ، وہ حصہ لے سکتی ہیں، ٹیک پارٹ حصہ لینا، ان ایوری کائنڈ آف ایکٹیویٹی، ہر قسم کی سرگرمی میں۔ دے آر الاؤڈ، ان کو اجازت دی جاتی ہے، ٹو گو ٹو کالجز، کالج میں جانے کی، کالجوں میں جانے کی، آفیسز، دفاتر میں، اینڈ یونیورسٹیز، اور یونیورسٹیوں میں۔ دے ایون کین کمپیٹ ود مین ان الیکشن، ایون کا معنی حتیٰ کہ کین کمپیٹ، مقابلہ کر سکتی ہیں، ود مین، مردوں کے ساتھ، ان الیکشن میں بھی۔ اب تو دیہات کی عورتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن پہلے وہ اگر کوئی عورت کھڑی ہو جاتی تھی نا اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت بری عورت ہے، یہ الیکشن میں کھڑی ہو گئی ہے، بڑی بدتمیز قسم کی عورت ہے۔ اٹ از فیکٹ دیٹ، یہ ایک حقیقت ہے، وومن آر ایز امپورٹنٹ ایز مین، عورتیں اس قدر اہم ہیں جتنا کہ مرد، وداؤٹ دیئر رول، ان کے کردار، خصوصی کردار کے بغیر، ان کے رول کے بغیر، دا اسپیڈ آف دا ڈیولپمنٹ، ترقی کی رفتار، آف دا کنٹری، ملک کی ترقی کی رفتار، وڈ بی ویری سلو، بہت آہستہ ہوگی۔ دے شوڈ کم آؤٹ، عورتوں کو باہر آنا چاہیے، ٹو ورک، کام کرنے کے لیے، ود دیئر مین، اپنے مردوں کے ساتھ، بٹ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے شوڈ بی ٹرو مسلم، ایٹ دا سیم ٹائم، اسی وقت یا بیائی نہیں، مطلب ایٹ دا سیم ٹائم
ایک اسی وقت میں دے شوڈ بی ٹرو مسلم، ان کو حقیقی مسلمان بھی ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ باہر آئیں، لیکن باہر آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز اتار کے پھینک دیں اور جناب جیسا مغرب میں ہے وہ مسلمان جو ہے نا، اور اسلام جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے وہ باہر آئیں. اے وومن، ایک عورت کو شوڈ ناٹ نیگلیکٹ ہر ڈیوٹیز، اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ایٹ ہوم، جو گھر میں اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہاں، شوڈ ناٹ نیگلیکٹ، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کیا؟ ہر ڈیوٹیز ایٹ ہوم، گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں. آپ کو نا یہ ترجمہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے، یہ جیسے جملے لکھے ہوئے ہیں اور ایک لفظ کا تعلق جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جوڑ کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اب ہر ڈیوٹیز ایٹ ہوم، ہر ڈیوٹی کا تعلق ایٹ ہوم کے ساتھ ہے، ذمہ داریاں گھر میں، تو اس کے ساتھ ترجمہ کریں، الگ سیپریٹ نہیں ترجمہ کرنا. شی شوڈ آلسو بی اے گڈ مدر. آلسو کا معنی ہوتا ہے بھی، نیز اس کو ایک اچھی ماں بھی ہونا چاہیے. اے لونگ وائف، ایک محبت کرنے والی بیوی. این آئیڈیل ہاؤس کیپر، اور ایک مثالی ہاؤس کیپر، گھر کی دیکھ بھال کرنے والی. ود دس ریگارڈ ہر ڈیوٹی از ٹو فولڈ، اس لحاظ سے ود دس ریگارڈ، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داری از ٹو فولڈ، وہ دو طرح کی ہے، دوہری ہے. شی شوڈ ڈو ہر ڈیوٹیز ان دا ہاؤس ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ دا ہاؤس. شی شوڈ ڈو، اس کو ادا کرنی چاہیے، ہر ڈیوٹیز، اپنی ذمہ داریاں، ان دا ہاؤس، گھر میں، ایز ویل ایز، اور آؤٹ سائڈ دا ہاؤس، گھر سے باہر. لیں جی، یہ چھوٹا سا جو ہے یہ ایسے ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں اور پریکٹس کریں. 12ویں کے لیول کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو پھر بندہ جو ہے نا وہ لمبا کر سکتا ہے، یا کوئی اور کو مضمون اس طرح کا پڑھ کے بندہ اور بہت سی چیزیں اس میں ایڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں.